قوم اجنہ کتنی ہے اور اس کی خصوصیت کیا ہے؟ مرغی کا انڈا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اس انڈے کے اندر 1.25 لاکھ جنات گھس سکتے ہیں. مرغی کے ایک انڈے میں سزا کے طور پہ نہیں، یعنی کہ ان کی جسامت اتنی چھوٹی ہو سکتی ہے کہ یہ خشخش کے دانے کے برابر آ سکتے ہیں، اپنا وجود کر سکتے ہیں. اور یہ اپنا وجود اتنا کر سکتے ہیں کہ جب تم ان کو دیکھو تو تمہاری نظر کی حد ختم ہو جائے اور یہ ختم نہ ہو. یہ اللہ نے ایک قدرت دی ہے، یہ اختیار ہے. کیوں کہ یہ ٹھوس چیز سے نہیں بنے. ٹھوس چیز ایک عجم رکھتی ہے. ان کی جو پیدائش ہے وہ ایک ایسی آگ سے ہے جو بے دودھ ہے. بے دودھ سمجھتے ہو؟ مقصد اس میں دھواں نہیں ہے. جس آگ سے یہ ہے اس آگ میں دھواں نہیں ہے. دھواں جو ہے وہ ثقالت کی نشانیوں میں سے ہے. جب اس کو اکٹھا کرا جائے تو یہ ثقیل آگ بن جاتا ہے. کالک لگ جاتی ہے، دھواں کا کالک لگ لگ کے پھر اسی پپڑی اترتی ہیں. آئی نا سمجھ؟ اس لیے کہ دھواں وجود رکھتا ہے، اس میں ثقالت ہے. جو بے دودھ آگ ہے یہ ایک خاص آگ ہے. آگ کی 7 اقسام ہیں، تمہیں ایک ہی پتہ ہے. ہوا کی بھی 7 اقسام ہیں اور پانیوں کی بھی 7 اقسام ہیں. 7 قسم کے پانی ہیں، 7 قسم کی ہوائیں. حضرت سلیمان علیہ السلام جو تخت اڑتا تھا نا، وہ ایک خاص قسم کی ہوا تھی جو لے کے چلتی تھی. آئی نا سمجھ؟ یہ ہوائیں جو ہیں یہ مختلف ہیں. ایک ہوا ان میں سے وہ ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب لایا جاتا ہے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس کو کھول دو. جو قوم سمود پہ بھی چلی تھی، 7 دن 7 رات چلی تھی. کون سی قوم تھی؟ قوم عاد تھی. مٹی کا طوفان جس پر آیا تھا سمود. 7 رات اور 7 دن کو ہوا چلتی رہی تھی. سب دفن ہو گئے تھے. سب جو جہاں تھا ویسے دفن ہو گئے. اور وہی ہوا اگر شدت اختیار کرتی ہے تو پہاڑ اور پتھر اڑنے لگتے ہیں اس کے ساتھ. وہی ہوا پتھروں کو اوپر لے جاتی ہے اور پھر اس ہوا کو ساکن کر دیا جاتا ہے جس سے برسات ہوتی ہے ہوا سے پتھروں کی. یہ 7 ہوائیں ہیں. اب خوبی کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہوئے جادو کے، یا اب جیسے کہ ہم جادو کو بہت وہ سمجھتے ہیں ہلکا، یار یہ اس کا جادو کیوں نہیں اترا ابھی تک؟ ہم نے اتنی پڑھائی کر دی. قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ جب فرعون نے جادوگر بلائے اور انہوں نے رسیاں پھینکی اور وہ سانپ کی شکل اختیار کر گئی، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ موسیٰ کو خوف طاری ہو گیا. موسیٰ خوف زدہ ہونے لگے. ہم نے کہا اے موسیٰ تم کیوں گھبراتے ہو؟ جو تمہارے ہاتھ میں یہ پھینک دو، یہ ان کو سب کو نکل جائے گا. ان کی تدبیروں کو درم برم کرو. حضرت موسیٰ نے وہ آسا پھینک دیا.
حضرت موسیٰ کا جو عصا تھا وہ کوئی معمولی عصا تھا، وہ اللہ تبارک و تعالی نے جب دنیا میں آدم کو بھیجا تھا تو حضرت آدم کو عطا کیا تھا کہ آدم یہ عصا لے جاؤ، یہ تمہارے کام آئے گا۔ اب جو چیز اللہ تعالیٰ کا طرف سے عطا اور تحفہ ہو اس کی کیا بات ہوگی؟ آدم علیہ السلام کے بعد وہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا، اور حضرت موسیٰ کو جب وہ عصا عطا کیا گیا تھا تو باقاعدہ شعیب علیہ السلام، کون تھے یہ؟ حضرت موسیٰ کے سسر تھے، انہوں نے ایک اسم ان کو تعلیم فرمایا تھا اور کہا تھا موسیٰ اس کی دعوت دی، حضرت موسیٰ نے اس کی دعوت دی، ان کو پھر یہ عصا تخصیص کیا گیا۔ اس عصا کا راز بتایا گیا تھا کہ کہاں موجود ہے، جاؤ لے لو، پھر وہ عصا وہ اسم پڑھنے کے بعد ہاں